الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی وذکرہم بایام اللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ بہت ہی احترام، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، ابھی جو آیت شریفہ پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، آپ لوگوں کو سچائیوں کی یاد دلائیے، لوگوں کو یاد دہانی کیجیے اللہ کے خاص دنوں کے حوالے سے۔ تو مخصوص دن جس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی شان ظاہر ہوئی، دین کی قوت ظاہر ہوئی، یا امت نے قربانیاں دی ہیں، ایسی چیزوں کی یاد دہانی، تاریخی چیزوں کی یاد دہانی بڑا اثر رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے عذاب کے واقعات بھی اور ان کی اہل حق کی کامیابی کے واقعات بھی بار بار دہرائے قرآن مجید میں، اور ہم کو بھی اپنا دل زندہ رکھنا چاہیے کہ جو واقعات ہماری تاریخ کے ہوئے یا زندگی میں ہوتے ہیں اس کو ہم کھلی آنکھوں سے دیکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ ہمارے اطراف جو واقعات ہوتے ہیں وہ اصل میں اللہ کی زبان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ زبان سے بات نہیں کرتے، واقعات کی شکل میں بات کرتے ہیں ہر ایک سے۔ نبیوں سے بات ہوئی فرشتوں کے ذریعے سے، مگر عام انسان سے جو اللہ کلام کرتے ہیں وہ واقعات جو اس کے اطراف ہو رہے ہیں وہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، اور سننا چاہیے۔ مومن کی خصوصیت یہی ہے کہ عبرت والی اس کی نظر ہوتی ہے، ہر چیز سے وہ زندگی کا سبق یاد کرتا ہے، اس کو غافل نہیں رہتا۔ تو یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ انسانیت کی تاریخ میں، سچائی کی تاریخ میں بہت اہمیت رکھنے والا مہینہ ہے، اور اس میں یہ 10 تاریخ، چونکہ اب کی 10 تاریخ جو آئے گی جمعہ سے پہلے آ جائیں گی، اس لیے ابھی اس پہ بات ہو رہی ہے۔ تو جو محرم کی 10 تاریخ ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے، دنیا کی تخلیق کا دن بھی وہی ہے، قیامت کا دن بھی وہی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹھہرنے کا بھی دن وہی ہے۔ حق اور باطل کی جنگ کی علامت ہے وہ دن 10واں، ہر بار حق ظہور میں آیا ہے اسی تاریخ کو، عاشوراء۔ اسی وجہ سے خوشی میں جو ہے روزہ رکھنے، ہماری خوشی کی عید ہے وہ محرم، خوشی کا موقع ہے وہ۔ شادیاں وغیرہ رکھنا ہے تو 10 محرم کو ہی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ خوشی کا دن ہے، فتح کا دن ہے۔ الٹا ہو گیا ہمارے پاس، ہمارے ماحول میں، کہ اس کو پورے مہینے کو ہی جو ہے غم کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ کوئی بچہ بہت روتے رہتا، ہمیشہ ستاتے رہتا، روتے رہتا، تو اس کو بولتے ہیں محرم کی پیدائش ہے اس کی، بولتے محرم کی پیدائش ہے کیا اس کی، جب دیکھو روتا رہتا۔ تو اس کو ہم نے غم سے جوڑ دیا، اداسی سے جوڑ دیا، ماتم سے جوڑ دیا، حالانکہ یہ مہینہ حق کی فتح کا مہینہ ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت بھی حق کی فتح ہے، وہ بھی حق کی فتح ہے۔ اگر حضرت حسین کی شہادت نہیں ہوتی تو یہ امت بزدل ہو جاتی تھی۔ یہ امت ہر دور میں جو شہادت کو گلے سے لگاتی ہے، سب کچھ تن من دھن لٹاتی ہے۔ ساری دنیا میں اسلام کی عزت جہاد سے ہے، اسلام کی قوت جہاد سے ہے، اسلام کی شان جہاد سے ہے۔ اس میں روح پھونکی حضرت حسین نے اپنی جان دے کے، اپنے پورے خاندان کی۔ وہ تو ہم لوگوں کا سلوگن ہے مسلمانوں کا، ہماری سب سے بڑی خواہش شہادت۔ ہر مسلمان کے دل میں شہادت کی خواہش ہوتی ہے، مروں تو شہادت کی موت مروں۔ اگر کسی کے دل میں یہ نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، سن لیجئے۔
کسی کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں بستر پہ مروں، آرام سے مروں، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو دھوکہ ہو گیا کہ میں مسلمان ہوں۔ نہ مسلمان جہاں ہے وہ تو تڑپتا رہتا ہے کہ بس میری جان جائے تو اللہ کے دین کو بلند کرتے ہوئے جائے، اسی کی دیوی جانیں ہیں، اس کی دیوی ہر چیز اس کو پیش کرنا ہے، اس کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ دینا ہے، اس کے دیے ہوئے بدن میں سے روزانہ جو ہے بدن کو جھکا جھکا کے بدن کی زکوٰۃ نماز پڑھنا ہے، اور اس بدن کو دینا ہی بھی تو اللہ ہی کے راستے میں دینا ہے۔ تو وہ بھی جو ہے خوشی کا دن، حضرت حسین کی شہادت بھی خوشی کا موقع ہے، کوئی غم کا موقع نہیں۔ بہرحال اسی خوشی کے عید کے طور پر حضور نے اس کو مشروع فرمایا۔ مسلم شریف کی روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اب رمضان میں جو یہ محرم نے حضور نے جو تعلیم دی ہے وہ روزے کی تعلیم دی ہے۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اللہ تعالیٰ کے عزت والے مہینے، حرمت والے مہینے محرم کا روزہ رکھنا یہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے، بلکہ رمضان کے روزے بعد میں فرض ہوئے، پہلے محرم کا روزہ فرض ہوا۔ جیسے ہی حضور مکے سے مدینہ تشریف لائے پہلے سال سے ہی فرض ہو گیا۔ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَّرِيضَةِ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ جو افضل نماز ہے، ثواب والی، قرب والی، وہ رات کی نماز ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قدم المدینہ، حضور جب مدینہ تشریف لائے، فوجد اليہود صیامہ، تو دیکھا کہ یہودی اس 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے دیکھا کہ یہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا ما هذا اليوم الذي تصومونه، اس دن کا کیا معاملہ ہے جس میں آپ لوگ روزہ رکھتے ہو، یہ 10 تاریخ کو آپ لوگ روزہ رکھتے ہو، کیا اس کا قصہ ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ بہت عظمت والا دن ہے۔ انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، یہی وہ دن ہے جب حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو اللہ نے فرعون کے ظلم و ستم سے، اس کی غلامی سے نجات دلائی ہے، آزادی ملی ہے، غلبہ ملا ہے۔ وغرق فرعون وقومہ، اور ظالم فرعون کو اور اس کی قوم کو، اس کے لشکروں کو آج ہی کے دن اللہ نے غرق کر دیا ہے۔ فصامہ موسیٰ شکرا، اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا شکر کے طور پہ۔ اللہ آپ نے آزادی عطا فرمائی، ظلم سے نجات عطا فرمائی، حق کو غلبہ عطا فرمایا، اس خوشی میں حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا۔ فنحن نصومہ، اسی وجہ سے ہم لوگ بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنحن احق واولیٰ بموسیٰ منکم، پھر تو بھائی حضور نے فرمایا ہم تو تم سے زیادہ حقدار ہیں حضرت موسیٰ کی خوشی منانے کے، ہم زیادہ اولیٰ ہیں، اس لیے کہ ہم ان کے راستے پہ ہیں، ہم انہی کی دعوت لے کے چل رہے ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں، وہ ہمارے، تو ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم خوشی منائیں۔ فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، چنانچہ اللہ کے رسول نے خود بھی روزہ رکھا اور پھر امت کو بھی حکم دیا کہ 10 تاریخ کو روزہ رکھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ البتہ یہود کی پوری نقل نہ ہو جائے، ان کی پیروی نہ ہو جائے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگلے سال میں اگر رہوں گا تو باقی رہوں گا۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ اگلے سال میں باقی رہوں گا تو اور ایک روزہ 9 تاریخ کا بھی رکھوں گا، وہ صرف 10 کو رکھتے ہیں، پوری ان کی پیروی نہ ہو جائے۔ شروع میں تو یہ تھا کہ جب تک شروع کے دنوں میں جب تک کسی معاملے میں نیا حکم نہیں آتا تھا تو اہل کتاب کے طریقے کو حضور اختیار کرتے تھے، اس لیے کہ وہ پہلے سے اسلام تھا، وہ پرانا اسلام تھا، وہ اسلام چلا آ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ضرورت پڑی کہ اس امت کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا کی جائے، اسی دین پر اعتماد پیدا کیا جائے، تو حضور نے اہل کتاب کی بہت ساری چیزوں کو لینے سے منع فرمایا تاکہ ہماری شناخت بنے، ایک خود اعتمادی پیدا ہو۔ تو ان سے جو ہے ہر معاملے میں ہو بہو نقل کے بجائے تھوڑا امتیاز ہو۔ تو مسلم شریف کی اور ایک روایت میں وعن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع،
اگر اگلے سال تک میں باقی رہا، زندہ رہا، تو میں ضرور 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اس لیے جو ہے یہ 2 روزے رکھے جاتے ہیں۔ اب یہ کئی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، شعبان کے موقع بھی لوگ پوچھتے ہیں 2 روزے رکھنا ہے یا 1 روزے رکھنا ہے، اور کئی موقع پر لوگ پوچھتے ہیں بعض وقت۔ تو وہاں یاد رکھنا چاہیے کہ یہودیوں کی پیروی کا جو مسئلہ آیا تھا یہ محرم کے روزے میں ہی آیا تھا، وہ واقعہ یاد رکھیں تو پھر کنفیوژن نہیں ہوگا۔ تو یہودیوں سے امتیاز کے لیے حضور نے چاہا تھا کہ 2 روزے رکھیں گے۔ اس پر ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بڑی بہترین شرح لکھی معارف الحدیث حضرت مولانا منظور نعمانی، انہوں نے اس حدیث کے ضمن میں لکھا، چونکہ ہندوستان میں ہمارے آس پاس میں بستیوں میں یہودی رہتے بھی نہیں ہیں، اور پھر اب تک کے معلومات کے اعتبار سے ان دنوں میں یہودیوں میں اور جگہوں پر بھی یہ روزہ رکھنے کا رواج اب باقی نہیں رہا ہے۔ اس وجہ سے اگر ہندوستان کے لوگ، اگر ہم لوگ ایک بھی روزہ رکھیں تو کافی ہے، اس لیے کہ یہاں مشابہت ہے نہیں، اطراف لوگ رہتے تو مشابہت ان کا اثر لینے کی بات ہوتی تھی، تو اگر ایک بھی رکھیں تو کافی ہو جائے گا۔ تو یہ محرم کا مہینہ ہے، اس کے معنی ہی ہے عزت والا، اس کو اللہ نے عزت دی ہے اس مہینے کو، اور عزت والے مہینے کو ہم لوگ ذلت والا مہینہ سمجھ رہے ہیں، مایوسی کا، اداسی کا، محرومی کا مہینہ سمجھ رہے ہیں۔ کائنات کے بڑے بڑے واقعات اسی مہینے میں ہوئے، اسی 10 تاریخ کو ہوئے، چنانچہ قیامت بھی اسی تاریخ کو آنے والی ہے۔ اور عربوں میں بھی یہ 10 تاریخ کی اہمیت تھی پہلے سے بھی، حضور کے دین حق کو پیش کرنے سے پہلے بھی وہ لوگ جو ہے کعبے کا غلاف جو بدلتے تھے سال میں ایک مرتبہ 10 تاریخ ہی کو بدلتے تھے، تو ان کے پاس بھی اس دن کی عظمت تھی، اور عرب لوگ بھی روزہ رکھتے تھے اس مناسبت سے۔ اس وجہ سے بالکل یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے کیا ہوا، مسلمانوں میں یہ دن بہت ہی نمایاں ہو گیا، بلکہ شیعت کے اثر سے ہندوستان میں جو ہے مغلوں نے جو حکومت حاصل کی ہے ایرانیوں کی مدد سے حاصل کی ہے، شیعوں کی مدد سے حاصل کی ہے، اس کی وجہ سے سنی لوگ تھے حکمران، لیکن ہر جگہ شیعوں کا بہت اثر ہوا۔ اور شیعوں میں کیا ہے، وہ ان کی عورتوں کو جو ہے دوسروں سے بیاہنے کا رواج ہے، نکاح متعہ ان کے پاس ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے بھی، چلو 2 دن کے لیے نکاح، کہیں چلے گئے 2 دن رکنا ہے تو نکاح، 10 دن کے لیے ٹائم، مختصر وقت کے لیے نکاح، ان کے پاس اس کی اجازت ہونے سے بادشاہوں کو بہت بیویوں کی ضرورت تھی۔ اب پیسہ خوب ہے تو کیا کریں گے، روٹی بوٹی، ہاں بیٹی بوٹی چاہیے، کھانے کو خوب مل رہا ہے، تو یہاں کے بادشاہوں نے کیا کیا، شیعت کو بہت ڈھیل دی۔ خود سنی تھے مگر گھروں میں عورتیں شیعہ، بیگماں شیعہ ہونے میں ایک بڑا فائدہ حاکموں کو تھا، جو یہاں شیعت بہت پھیلی، گاؤں گاؤں میں آپ کو عاشور خانہ ملے گا، مسجد نہیں ملے گی، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں عاشور خانہ رہے گا بالکل، اور اس کی جائیداد رہے گی مگر مسجد کہیں نہیں ملے گی۔ تو شیعت کو اس طرح سے خوب پھیلایا ہے، حالانکہ خود سنی تھے۔ اس کی 2 وجہ تھی، جو بادشاہوں کے حق میں شیعہ مذہب بہت مفید ہے۔ ایک کیا ہے، بادشاہ شیعہ مسلک میں جو حکومت کا جو وہ ہوتا ہے خزانہ، بیت المال جو ہوتا ہے، وہ خلیفہ کے لیے، بادشاہ کے لیے ذاتی استعمال کا حق رہتا ہے، اس کو جتنا بھی گورنمنٹ کا پیسہ ہے آپ جی چاہے اس کو خرچ کر لو، صرف خاص بنا لو اس کو۔ تو یہ ان کے پاس، ان کے مسلک میں بادشاہ پبلک کا پیسہ جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے، اپنے اوپر استعمال کر سکتا ہے۔ تو بادشاہوں کو اور کیا چاہیے، پیسہ چاہیے، پبلک کا پیسہ۔ دوسرے ان کے پاس یہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے شادی کرنے کا جو چکر ہے، 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے، تو اس سے بادشاہوں کو بہت سہولت تھی۔ اب ہمارے نظام سلطنت کی نظام صاحب کے بارے میں آتا ہے، بہت متقی پرہیزگار، بہت اچھائیاں تھی، مگر جو ہے بیویوں کا پورا محلہ تھا، 1 دن کے لیے شادی کر لی، اب زندگی بھر بھی اس کا نمبر ہی نہیں آتا، بس 1 مرتبہ رہنا 1 دن، اس کے بعد اس کا بجٹ جاری ہے۔ تو ایسے ہی واجد علی شاہ کی بھی جو ہے 360 بیویاں تھیں بادشاہوں کی، تو تھوڑی دیر کے لیے 1 دن کے لیے شادی کر لینا، پھر اس ختم رکھ لینا۔ اس طرح سے کیا ہے، بے شمار شادیاں کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ تو پبلک میں اگر شیعہ مذہب اگر اچھا پھیل گیا تو شیعہ مسلک پہ چلنا آسان ہو جائے گا، اس لیے شیعوں کو بڑا سپورٹ کیا ہے انہوں نے۔ اور کیا ہے،
یہاں کا جو کلچر تھا ہندوستان کا غیر مسلموں کا، وہ جو ہے مورتی پوجا کا تھا، یا ظاہری علامتوں کو لے کے ناچنا کودنا جلوس نکالنا، گنیش ونیش سب نکالتے رہتے ہیں۔ تو بادشاہوں کو اس کی بھی ضرورت تھی کہ کوئی ایسا تہوار چلایا جائے پبلک میں کہ ہندو مسلم سب مل کے اس میں خوب ناچیں کودیں، سب ایک ہو جائے۔ تو اس کے واسطے محرم کو انہوں نے ڈیولپ کیا۔ جیسے آزادی کے بعد جو ہے 15 اگست کا دن ہے، قومی دن ہے، جس میں ہندو مسلم پورے مذہب مل کے پورے ملک کا ایک تہوار مناتے ہیں، سب جھنڈے لگاتے ہیں، ملک کے جھنڈے کو جو ہے سلامی دیتے ہیں، پوری قوم میں ایک ایکتا پیدا ہونے کے لیے۔ تو پچھلے بادشاہوں نے کیا کیا کہ سب رعایا کو حکومت کا وفادار بنانے کے لیے محرم کا رواج دیا۔ اس کے اندر بالکل ان کے مزاج کی چیزیں ہیں وہ۔ اب کئی جگہ پہ مسلمانوں نے یہ علم بٹھانا کرنا دیہاتوں میں بند کر دیا ہے، تو غیر مسلم بھی جا رہے ہیں، ہمارا جو وطن ہے وہاں پر مسلمانوں نے بند کر دیا ہے، وہ پورا غیر مسلم ہی پورا کام کر رہے ہیں، ان کے مزاج کی چیز ہے۔ ترکا دیوڑو بول کے ان کو کدھر سے بھی ایک دیوڑو چاہیے، تو یہ ترکا دیوڑو بول کے اس کو بنا لیا۔ تو یہاں کی مشرق قوموں کو بھی اپنے سے مانوس رکھنے کے لیے اور مختلف مصلحتوں سے یہاں شیعہ مذہب بہت پھیل گیا۔ تو اسی کے اثر سے یہ محرم کے بارے میں بھی الٹی سیدھی چیزیں بہت پھیل گئی امت کے اندر، اس کو منحوس سمجھنے کا بھی رواج پھیل گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ منحوس مہینہ نہیں ہے، بہت ہی عزت والا مہینہ ہے، خوشی کا مہینہ ہے، خوشیاں منانے کا موقع ہے، ہر دور میں حق کو فتح ہوئی ہے۔ پہلے جب ہم لوگوں کے سے پہلے کی جو پیڑھی تھی، رمضان اتنا لوگ نہیں جانتے تھے جتنا محرم کو جانتے تھے، جتنا تقدس نہا دھو کے پوری جو ہے لنگوٹ نکال دے کے پورا گھر دھو کے جتنا مقدس تقدس جو ہے یہ 10 دنوں کا ہوتا تھا، محرم کا ہوتا تھا، رمضان تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اتنا زیادہ پھیل گیا تھا، بہت سے رسم و رواج مسلمانوں میں پھیل گئے۔ لیکن شریعت سے جو چیز ثابت ہے حدیث سے، وہ یہ ہے کہ بس ایک عمل ہے اور کوئی عمل نہیں، نہ شربت نہ سبیل نہ خاص کھانے، کچھ نہیں، بس روزہ رکھنا وہ حدیث سے ثابت ہے، وہ پسندیدہ ہے، روزہ رکھنا کوئی لازم نہیں ہے، مستحب ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے وہ روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان آ گیا تو اس کے بعد یہ روزہ پسندیدہ ہے، رکھیں تو چل جائے گا، نہیں رکھیں تو چل جائے گا۔ اور ایک روایت ملتی ہے، اس میں کیا ہے کہ دن میں جب روزہ رکھیں تو شام میں اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان وسیع رکھنے کا ذکر، چونکہ خوشی کا دن کہا جا رہا ہے اس کو، خوشی ہے تو روزہ رکھیں گے تو شام میں خوشی کے اعتبار سے، تو حضور نے فرمایا اس دن میں اگر کوئی دسترخوان اپنا وسیع رکھے، بچوں کو جو ہے اچھا خرچ کرے ان پہ، تو انشاءاللہ سال بھر برکت ہوگی، اچھا کھلانے کا تذکرہ ملتا ہے، بس اتنا ہی ہے۔ باقی جتنے رسم و رواج افسانے بہت سارے تصورات وہ سب باطل ہے، جھوٹے ہیں۔ اب اس میں جو اس کے علاوہ جو سبق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سال بھر کی ترتیب ایسی رکھی ہے مسلمانوں کی کہ ہر تھوڑے دن میں ایسے دن آتے ہیں، ایسا کوئی دن آتا ہے جو ہم کو یاد دلاتا ہے مسلمان کا مطلب کیا ہے، مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ تو رمضان آیا تھا، اس نے یاد دلایا کہ بھئی قرآن ہم کو ایک کتاب دی گئی ہے، اس پہ چلنے کا نام مسلمان ہے، اور اپنے نفس سے لڑنے کا نام مسلمان ہے۔ روزہ رکھ کے ہم کو بتایا گیا تھا کہ مسلمان کی زندگی ہمیشہ اپنے نفس سے لڑنا ہے، خواہشات سے لڑنا ہے، خواہشات پورا کرنا ہماری لائن نہیں ہے، تھوڑی پوری کرنا ضرورت کی حد تک، یہ رمضان نے ہم کو سکھایا، تقویٰ، کنٹرول اپنے اوپر۔ اس کے بعد بقرعید تھی، اس پہ بیانات چل رہے تھے اتنے دن سے۔ بقرعید نے ہم کو سکھایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کا مطلب ہوتا ہے تن من دھن سب اللہ کے سامنے پیش کر دینا، اپنے آپ کو اپنی اولاد کو کاٹ دینا اللہ کے سامنے، اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، اطاعت سکھاتی ہے، قربانی۔ اور پھر اسی میں جو حج آیا ہے، وہ حج سکھاتا ہے کہ اللہ کی محبت میں ڈوب کر زندگی گزارو، ایسی اپنی کیفیت بناؤ کہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہو، وہ حج کے ذریعے سے اس کی تعلیم ہے۔ اب پھر یہ محرم، وہ سال کا اختتام تھا، بقرعید کا مہینہ یہ سال کی ابتدا ہے، اس میں جو ہے حق کی فتح کے لیے لڑنا سکھایا گیا، حق کے لیے جنگ کرنا سکھایا گیا ہے،
باطل پہ فتح پانے کا جذبہ اس میں سکھایا گیا ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو روزہ ہے وہ بھی فتح کی یاد میں، اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو کروا دی ہے، اس سے ہمیشہ کے لیے امت کو نبی کا وہ بیٹا ہے، بیٹے کی طرح تھے، شہادت ہوئی ہے، تو سکھایا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی نے کس طرح اپنے جگر گوشوں کو اسلام کے لیے قربان کر دیا ہے، اور حضرت حسین نے کس طرح پورے گھرانے کے پورے بچوں کو ایک دن میں شہید کرا دیا، حالانکہ وہ بادشاہ کی طرح رہ سکتے تھے، ان کو ہر طرح کی سہولتیں ملتی تھی اگر وہ ان کو پیشکش کی گئی تھی، لیکن ہر سہولت کو ٹھکرایا انہوں نے دین کے لیے جو حق کے لیے صحیح سمجھا اس کے لیے پورا خاندان قربان کر دیا۔ تو سال کا آخری مہینہ بھی جاتے جاتے ہم کو حق کے لیے گلا کٹانا سکھاتا ہے اپنے بچوں کا، اور سال کا پہلا مہینہ بھی حق کے لیے اپنے بچوں کا گلا کٹانا سکھاتا ہے، محرم بھی۔ یہ سبق یاد کریں ہم لوگ۔ مسلمان دنیا میں مزے کرنے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، جیسے ساری دنیا والوں کا تصور ہے نا، مزے سے زندگی گزاریں گے، اچھا گھر ہونا، عیش کی زندگی ہونا، اس کا نام مسلمان ہے ہی نہیں، یہ تو دجالی لوگ ہیں، یہ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کا تصور ہے یہ۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم دنیا میں اللہ کا آخری پیغام ہے، شیطان ساری انسانیت کو بھٹکا رہا ہے، ہم کو اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے، شیطان کی فوجوں سے لڑنا ہے۔ جب تک زبان سے بات کرنا ہے تو زبان سے بات کریں گے، اور جب حق پھیلانے کے لیے اگر بیچ میں فوجیں آ گئی تو فوجوں سے لڑنا ہے۔ حضرت حسین کھڑے کہ نہیں کھڑے؟ کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا تو پھر بھی کھڑے ہوئے کہ نہیں؟ تو مسلمان کا مقصد جینا ہے ہی نہیں، مسلمان کا مقصد مرنا ہے، مریں گے تو جنت ملے گی اللہ کے واسطے، جئیں گے تو صرف اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے جئیں گے۔ کاش امت کو یہ یاد آئے، ہم جو ہے کافروں کے بیچ میں رہتے رہتے ہم دنیا ہی میں جنت بنانا چاہتے ہیں، اور ہم کو زندگی سے بہت محبت ہو گئی ہے۔ مسلمان کو زندگی سے محبت نہیں ہوتی، مسلمان کو موت سے محبت ہوتی ہے، اس لیے کہ موت کے بعد اللہ ہے، دیدار ہے، جنت ہے، آزادی ہے۔ دنیا میں جب تک ہے احکام ہیں، پابندی ہے، مجبوریاں ہیں، موت کے بعد آزادی ہے۔ موت کا دن ہمارا عید کا دن ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے تو نئے عزائم ہونا چاہیے، بجائے مایوسی اداسی کے کہ اپنی زندگی میں آج تک جو خامیاں ہیں ہم دور کریں گے۔ دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی پلاننگ ہونی چاہیے ہماری کہ کیا کیا کمزوریاں ہیں ان سب کو ہم دور کریں گے، بجائے مایوس ہونے کے، بلکہ عزائم کے ساتھ ہر ایک کو اپنا ٹائم ٹیبل چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ وہی صبح سے شام تک آپ کیسا وقت گزار رہے ہیں، پورا مہینہ آپ کا کیسا گزر رہا ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک سانس وہ گن کے دیا گیا ہے وہ کام کرنے کے لیے، اور ہم کو ایک مسلمان کو بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ صرف مہینے بھر کی آمدنی آ گئی اس کے بعد سمجھ گئے کہ زندگی کا کام ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ہم کوئی جانور نہیں ہے کہ جس کو خالی چارہ مل گئے تو خوش، چارہ دے دو اس کو اور کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کچھ چارے والے نہیں ہیں، ہمارے اندر ایک روح ہے، ہمارے اندر کچھ مقاصد ہے، تو ہم کو اپنے خاندان کو بھی ڈیولپ کرنا ہے، اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اپنے پڑوسوں کا بھی خیال کرنا ہے، اپنی امت کی بھی فکر کرنا ہے، سارے عالم میں حق پھیلے اس کے لیے بھی رات دن ہم کو فکر مند ہونا ہے، ساری دنیا پہ ہماری نظر رہے، ساری دنیا کے لیے ہم جیتے ہیں۔ اس کے واسطے کام بھی ویسے ہونے چاہیے، ویسی تیاری بھی ہونی چاہیے، ویسا ٹائم ٹیبل بھی ہونا چاہیے۔ تو مومن کی زندگی ایک چومکھی جنگ ہے، چار طرف لڑنا ہے، چار طرف سے شیطان ہے، نفس ہے، دنیا ہے۔ تو یہاں اونگنے کا، سونے کا، پاؤں پسارنے کا موقع ہی کہاں ہے ہمارے پاس؟ ایکشن ایکشن ایکشن، بہت مصروف زندگی، جتنی مصروفیت ہے اتنا اللہ کا شکر ادا کرنا، مگر صرف کمانے کی مصروفیت نہیں، صرف پیٹ نہیں دی اللہ تعالیٰ، بہت کچھ ہے۔ تو نیا سال شروع ہو رہا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ پھر سے اپنے عزائم کو تازہ کریں۔ اور ابھی تو ہم ہندوستان میں ہیں، یہاں اکثریت غیر مسلموں کی ہے، یہاں تو ابھی ہم غیر مسلموں تک بات پہنچانا باقی ہے اور اپنے دین پہ چلنے کا ہی مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلم ملک ہے تو وہاں یہ اسلام کا حکم ہے کہ اسلام کی حکومت قائم کیا جائے۔ دین پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسلامی حکومت نہ ہو۔ تو اب یہ راستہ ایسا ہے کہ اس کے اندر جہاد ہونا ضروری ہے۔ جو باطل کے لوگ ہوتے ہیں وہ آسانی سے تو نہیں دیں گے راستہ، تو یہاں کر کے حد تک تو ابھی نہیں ہے وہ حکم، مگر پورا دین سمجھ کے تو رہنا چاہیے،
تو مسلمان سے یہ چاہا گیا ہے کہ وہ شہادت کی تمنا رکھے، اے اللہ موت تو کسی دن آئے گی تو آپ کے راستے میں مجھے شہادت ملے۔ شہادت ڈرنے کی بات نہیں ہے، شہیدوں کو بہت مزہ آتا ہے مرتے وقت، ہم لوگ سمجھتے ہیں تڑپ تڑپ کے مرتے کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی، ایسا نہیں ہوتا۔ شہادت کی میں اللہ نے بہت لذت رکھی ہے۔ جنتی پوری جنت ملنے کے باوجود، اس کی پوری لذتیں ملنے کے باوجود اللہ سے تمنا کریں گے ہم کو دنیا میں بھیجیے، جو ہم شہید ہوئے تھے اس وقت جو مزہ آیا وہ پوری جنت میں کبھی نہیں آیا بولے۔ تو شہادت سے ڈرنا نہیں چاہیے، شہادت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، بہت مزے کی چیز ہے وہ۔ تو یہ حضرت حسین کو بھی جو شہادت ملی ہے، اللہ کے رسول کے بہت لاڈلے ہیں، حضور جو ہے گھوڑا بن جاتے تھے، پیٹھ پہ بٹھا کے جو ہے گھر میں لے کے چلتے تھے، آپ آتے تھے تو نماز خطبے میں آگے اوپر آگے بڑھ جاتے تھے، کھڑے کے خطبہ دے رہے ہیں، نماز میں اوپر آگے بڑھ جاتے تھے، حضور ہٹا نہیں تھے، جب تک وہ ہٹتے نہیں تھے حضور رکوع سے اٹھتے نہیں تھے، اتنے لاڈلے حضور کے چہیتے۔ اگر شہادت بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضور کے یہ چہیتوں کو شہادت دیتے تھے کیا؟ حسن حسین دونوں کو بھی شہید ہونا پڑا، اور اللہ کے نبی کو اپنی زندگی میں معلوم تھا، بتا کے گئے ہیں کہ یہ دو بچے بھی میرے شہید ہونے والے ہیں۔ حضور نے کبھی دعا نہیں کی اللہ میرے لاڈلے ہیں ان کو شہادت سے بچائیے، نہیں۔ شہادت کوئی بری چیز نہیں ہے، شہادت ہی تو ہمارا مقصود ہے۔ اب یہ جو کربلا کا جو واقعہ ہے اتنا دردناک واقعہ ہے، ظالموں نے اس طرح سے گھیر کر 3 دن پورے خاندان کو پیاسے رکھ کر، بھوکا پیاسا رکھ کر، اور جس طرح سے ظلم کے ساتھ آپ کے پورے خاندان کا آپ کے آنکھوں کے سامنے جو خاتمہ ہوا، ایک خاندان کا جوان بچہ شہید ہو رہا ہے، اس کی لاش کو آپ خود لے کے آ رہے ہیں اور خیمے کے سامنے رکھ رہے ہیں، پھر دوسرا جوان نکل رہا ہے، وہ مرنے تک لڑ رہا ہے، پھر اس کی لاش لے کے آ رہے ہیں، ایک ہی دن میں پورا خاندان جو قربان ہو گیا۔ اس میں امت کے لیے سبق ہے کہ مومن ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہے، یہی ہمارے نبی کے گھرانے کا اسوہ ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ بڑا درجہ پانے کے لیے بڑا کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ حضرت حسن حسین ایسے زمانے میں پیدا ہوئے کہ ان کو بچپن سے سب چاہتے تھے، حضور بھی چاہتے تھے، اور حضور کی آخری دنوں میں جو دین پھیل گیا تھا پورے صحابہ چاہتے تھے، پھر پوری دنیا آدھی دنیا فتح ہو گئی تھی تو خزانے کے خزانے آ رہے تھے، پوری امت چاہتی تھی، ہر دور کے بادشاہ چاہتے تھے، خلیفہ چاہتے تھے۔ تو ان کی زندگی دونوں کی شہزادوں کی طرح سے گزری، اعلیٰ ترین کھانے، اعلیٰ ترین کپڑے، اعلیٰ ترین سواری، اس لیے کہ ان کو مجاہدے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سامنے کھانا رکھ کے بھوکے رہنا تھوڑی ہے۔ تو زندگی شہزادوں کی طرح گزری ان کی، اگرچہ ان کی دلی کیفیات وہی دین کے لیے قربان ہونے کی تھی، اللہ کی بہت محبت کا غلبہ تھا، لیکن ظاہری اعتبار سے ان کو کچھ کارنامے کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، جبکہ اللہ نے ان کے لیے طے کیا ہوا تھا کہ یہ جنتیوں کے سردار ہوں گے، دونوں بھی سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتیوں میں جتنے بھی جوان جو جوانی کی حالت میں دنیا سے گئے، اس بیس پہ جو جنت میں گئے ہیں، ان کے سردار ہیں یہ دونوں۔ اب مگر زندگی ایسی گزری کہ کچھ قربانیاں دینے کا موقع ملا نہیں، لیکن اللہ کے پاس بغیر کچھ قربانی لیے کہ تو درجہ نہیں ملتا، کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخری وقت میں حضرت حسین نے آخری کربلا کے دنوں میں جو قربانی دی وہ اتنی اونچی قربانی تھی کہ زندگی بھر بھی جو کوئی آدمی تکلیف میں اٹھائے اس سے بڑھ کے تھی۔ وہ چند دنوں میں وہ پورے جنتیوں کے سردار کے منصب کے اہل ہو گئے، اتنی تکلیفوں میں بھی شکر شکر شکر، جنگ کے میدان میں بھی ایک ایک لاش اٹھا رہے ہیں تو ذرا بھی شکوہ نہیں اللہ کا، اے اللہ آپ کا بہت شکر ہے، ہم کو ایسا دین دے کے آپ نے بھیجا، آپ ہمارے نانا کو آپ نے ایسا سچا دین عطا فرمایا، ہم شکر، شہادت پہ شہادت ہو رہی، شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو وہ ان کا جو مرتبہ ہے اس پر فائز کرنے کے لیے اللہ نے وہ کربلا کا واقعہ کروایا، اور اس سے اسلام کی ایک چیز تعلیم عام ہو گئی امت کے اندر کہ سب کچھ لٹانے کا نام خوشی ہے۔ مومن جو ہے اللہ کے لیے سب کچھ لٹانے کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اور امت میں ہمیشہ کے لیے حق پسندی رہے کہ بھائی ہم حق کے لیے جئیں گے،
چھوڑو بھائی حق کیا ہے ناحق کیا ہے، اپن مزے میں رہیں گے، اڑتے سے کاٹی کہیں کو لگا لے رہا ہے، چل چھوڑو وہ لڑ لیں دو، وہاں کہیں جا رہا، بھائی بھائی پہ ظلم کر رہا دوسرا دبکی مار رہا ہے، خاندان میں کوئی کسی پہ ظلم کر رہا دوسرے دبکی مار رہے، محلے میں کوئی ظلم کر رہا دبکی مار رہے، کیا بھائی کہیں کو دوسروں کی لڑائی میں جانا۔ اب ایسے لوگوں کو بہت شریف سمجھتے، شریف آدمی کسی کے ہے میں نہ گئے میں بولتے، کچھ بھی ہو جاؤ بس ہمیشہ شرافت سے وقت پہ نماز پہ جانا، تسبیح پڑھ لیتے آنا، اس کو پکا مسلمان سمجھ رہے۔ نہیں، حق پسندی، جہاں ہے حق کے پیچھے کھڑے ہونا، سلیقے کے ساتھ حق کی تائید کرنا، حق کی طاقت بنانا، حق کو غالب کرنا، ناحق کو برداشت نہیں کرنا، یہ روح ہے حضرت حسین کی۔ اس کے لیے تکلیف اٹھانا پڑے اٹھائیں گے، ہم دنیا میں حق بتانے کے لیے ہیں، ہم عیش و آرام کے لیے، عیش و آرام تو جنت میں ہے۔ تو یہ سبق دینے کے لیے قربان ہوئے تھے حضرت حسین۔ حضرت ابو بکر کا بھی جو کیفیت تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے گئے تو اچانک جو لوگ نئے نئے اسلام کا حلوہ دے کے قبائل دھڑا دھڑ اسلام میں آ گئے تھے، اب جیسے حضور کی وفات ہونے کے بعد وہ پورے واپس ہو گئے، ایسے حالات پیدا ہو گئی، دور ہر طرف سے اطلاع آ رہی، فلاں قبیلہ دین سے نکل گیا، فلاں قبیلہ دین سے نکل گیا۔ اس میں سے کچھ قبیلے ایسے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم دین سے تو نہیں نکلیں گے مگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، مدینے کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم مسلمان ہی ہم رہیں گے مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں، خلیفہ تھے، کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس سے بھی میں ویسے ہی جنگ کروں گا جو اسلام سے نکل گیا ہے، میرے نظر میں وہ یہ دونوں بھی برابر ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ پریشان تھے کہ ساتھ پورے عرب میں آگ لگ گئی ہے، مدینے کا دارالحکومت جو ہے وہ خطرے میں، کبھی بھی اسلام ختم ہو سکتا ہے۔ ان کا مشورہ یہ تھا کہ یہ لوگ جو اسلام سے نکلے نہیں، صرف زکوٰۃ نہیں دینا چاہ رہے، مدینے کو نہیں بھیجنا چاہ رہے، ان کو ہم چھوڑ دیں گے، تھوڑے دن کچھ عرصہ چھوڑ دیں گے، پہلے یہ جو نکل گئے ان کو کنٹرول کریں گے، بعد میں ان سے بات کریں گے۔ حضرت ابوبکر نہیں مانے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایک ساتھ دونوں سے جنگ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ پھر مدینے پہ حملہ ہو جائے گا، سب آس پاس والے سب دشمن ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ مدینے پہ حملہ ہو جائے اور یہاں قتل عام ہو جائے، یہاں درندے آ کے پھریں اور ابوبکر کی لاش کو بھیڑیے کھینچ کے پھریں، یہ سب مجھے گوارا ہے، مگر یہ فوجیں نکلیں گی۔ حج جو لوگ زکوٰۃ سے انکار کر رہے ہیں ان سے میں لڑوں گا۔ تو ان کی اس قوت ارادی کی وجہ سے باقی صحابہ کا بھی دل بعد میں منشرح ہوا۔ تو یہ جذبہ محرم میں سکھایا ہے حضرت حسین کے ذریعے سے بھی حضرت ابوبکر۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، حضرت ابوبکر کا جملہ تھا، میرے جیتے جی دین میں کمی کی جائے گی؟ اللہ نے جس طرح سے نماز فرض کی ہے ایسی زکوٰۃ فرض کی ہے، میں زندہ ہوں اور دین میں کمی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مر جاؤں گا مگر زکوٰۃ نہیں دینے والوں سے جنگ کروں گا۔ آج جمہوریت آزادی، یہ ایسا چھوڑ دو بھائی، جو جس کی مرضی پہ چل رہا ہے چھوڑ دو۔ اور اللہ کے بندے ہمارے پڑوس میں جنگ کر رہے ہیں، نہیں، نظام حکومت اسلام کا ہوگا۔ دنیا والے کا خاموشی کی زبردستی ہے، بول بھائی مسلمانوں کو تو تلوار مار کے اسلام پہ چلایا جائے گا، غیر مسلم کے لیے ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اس کے لیے غیر مسلم پہ زور زبردستی نہیں کی جائے گی، اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے زور زبردستی نہیں کی جائے گی غیر مسلم پہ، پورے رعایا کے پورے حقوق ہیں، وہ اپنے مذہب کے مطابق رہیں گے۔ لیکن مسلمان ہے، اگر مسلمان اسلام چھوڑ دے تو اس کی سزا قتل ہے، غیر مسلم اسلام قبول نہ کرے تو اس کی کوئی سزا نہیں، لیکن ایک مسلمان اسلام چھوڑ دے تو قتل ہے اس کی سزا۔ کوئی مسلمان کہے گا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو اس کی سزا ہے، اسلامی حکومت ہے، تو بعض ائمہ کے پاس اس کی سزا بھی قتل ہے، اور ہمارے امام ابو حنیفہ کے پاس اس کی سزا ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، جب تک وہ نماز پڑھنے کا اقرار نہ کرے جب تک جیل میں ڈالا جائے گا۔ تو جب آپ نے سچائی کو پہچان لیا، جان لیا، اللہ کے بندے ہو گئے، تو آپ کو تو چلنا ہی ہے، دین پہ پکڑ کے چلایا جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں، یہ جذبہ اپنے اندر رکھیں کہ دین پہ چلنا ہے، دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے جانے دینا ہے، یہی اسلام کا طریقہ ہے۔ اور جب تک یہ شہادت کی محبت نہیں رہے گی اس وقت تک آپ طاقت بن ہی نہیں سکتے۔ بائلر مرغی بنے ہوئے پھس 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 خمیر ہر چیز سے ڈر رہے ہیں تو کیا آپ حق کو مضبوط کر سکتے ہیں؟ جب حضرت علی رضی اللہ، حضرت خالد بن ولید جب رومن امپائر سے، پرشین امپائر سے جنگ چل رہی تھی تو انہوں نے رومی سپہ سالار کو رکھا تھا،
ادھر آپ عراق کے محاذ پہ مصروف تھے، اچانک اس نے بڑا حملہ کر دیا ادھر روم کے محاذ پہ. انہوں نے خط لکھا کہ ایاک اقصد، میں تیری طرف آ رہا ہوں. اور انہوں نے حضرت خالد نے لکھا، اے رومی کتے، میرے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ یہ لوگ جان دینے کو، شہادت کو ویسے ہی چاہتے ہیں، اس سے ایسی محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں جیسے تیرے سپاہی شراب پینے سے عشق کرتے ہیں. تیرے سپاہیوں کو شراب سے جو نشہ آتا ہے، میرے ساتھیوں کو جان دینے میں وہ مزہ آتا ہے. یہ ہے مسلمان کی شان. آج جو ہے جب دیکھا کفر نے، دجال نے دیکھا کہ مسلمانوں میں جب تک کہ حق کے لیے مرنے کا جذبہ ہے اس وقت تک ہمارا باطل نظام نہیں چلتا، تو انہوں نے پوری پلاننگ سے پوری دنیا میں شور اٹھایا، ٹیررزم ٹیررزم ٹیررزم، بنیاد پرستی بنیاد پرستی بنیاد پرستی. اس کو ایک گالی بنا کے چھوڑ دیا. ارے حق کی تائید کرنا کیا جرم ہے؟ حق کے لیے جان دینا کیا جرم ہے؟ اس کو جرم بنا کے چھوڑ دیا، جبکہ دنیا کے ہر مذہب میں حق کے لیے جان دینا سب سے بڑی نیکی ہے. ہمارا جو ملک ہے اس میں گیتا سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے، سب سے زیادہ مقبول کتاب ہے گیتا. گیتا میدان جنگ کا واز ہے. پورے گیتا میں یہ سکھایا گیا، جنگ کرو سکھایا گیا. ارجن سے شری کرشن نے جنگ کرنے کے لیے کہا ہے، حق کے لیے جنگ. جنگ بری کہاں ہے بھائی؟ جان دینا جان لینا برا کہاں ہے؟ جب ضرورت پڑے، جب انصاف کو قائم کرنے کے لیے، جب ظلم کو ختم کرنے کے لیے، ظالم کو تو آپ پورا اختیار دے رہے ہیں. جتنی سلطنتیں ہیں وہ لاکھوں کو قتل عام کر رہی ہیں. امن کا نام لے کے آپ لاکھوں کا قتل عام کرتے ہیں، لاکھوں پہ ظلم کرتے ہیں. اور جب ظلم کی تائید میں آواز اٹھائی جاتی ہے اور کچھ لوگ ظلم کے مقابلے میں جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اس کو آپ نے گالی بنا دیا، اس کو دہشت گردی کہہ رہے ہیں آپ. امن ہر حال میں اچھی چیز نہیں ہے. امن حق کے ساتھ ہے تو اچھی چیز ہے. پورے چور مل کے طے کر لیے کہ مل کے لوٹیں گے، مل کے بانٹ کے کھا لیں گے، امن سے رہیں گے، تو یہ امن کس کام کا؟ یہ امن لوٹنے کے لیے ہے، یہ وہ امن ظلم کے لیے ہے. تو ایسا امن نہیں چاہیے. امن وہ چاہیے جو حق کے لیے ہو. تو بھئی یہ محرم کا جو مہینہ ہم کو یہ سب سکھاتا ہے. کہیں ہم لوگ اس ملک میں رہ کے بھول نہ جائے کہ اصلی ایمان کیا ہے، اصلی مسلمان کیا ہے. یہ نہیں کرنا ہے کہ الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرنا ہے، الٹی سیدھے بیانات نہیں دینا ہے، خواہ مخواہ آ بیل مجھے مار کی حرکتیں نہیں کرنا ہے. لیکن اصل اسلام کیا ہے وہ بھی سمجھ کے رہنا ہے. تو یہاں ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے، ابھی میں ایسا کوئی پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنے والا نہیں ہوں. ہم کو بس پہلے اپنے ہاتھ تقوی اختیار کرنا ہے، نیکی اختیار کرنا ہے، اپنے خاندانوں کو سنبھالنا ہے، اپنے محلوں کو سنبھالنا ہے. اپنے غیر مسلم بھائیوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے دل کا درد کیا ہے، ان تک دین حق پہنچانا ہے. وہ بیسک کام ہم کیے نہیں. لڑنے مارنے کا قصہ ہمارا نہیں ہے، مگر ہم اسلام کیا ہے اس کو سمجھ کے رکھیں. حضرت حسین کی شہادت کیوں کروائی گئی، کیا ہے دین، اس کو سمجھ کے رکھیں. حضور نے فرمایا اسلام کی جو ذروت اسنام ہی، اسلام کی جو اصل چوٹی ہے، جو سب سے اوپر کا حصہ ہے، جو شان ہے، وہ جہاد ہے. اور قیامت تک جہاد چلے گا. اور اللہ کا فضل ہے ابھی بھی محرم ہے اور اللہ کا دین غالب آ رہا ہے، اللہ کے شیر جیت رہے ہیں. اللہ سے دعا فرمائیے سب دل سے کہ اسلامی نظام حکومت قائم ہو. اسلام کا صحیح نمونہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ حکومت اسلامی نہ ہو. اسلام کا خیر ظاہر ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ حکومت اسلامی نہ ہو. سب جو ہے مل کے سب نے مل کے ختم کیا. اور امت کی طاقت نہ بنے اس کے لیے ایک اقوام متحدہ بنا کے چھوڑ دیے. UN سب 5 ظالموں کی حکومت ہے. اقوام متحدہ بنی ہی اس لیے کہ پھر امت کبھی متحد نہ ہو، طاقتور نہ بنے، پھر سے اسلامی حکومت قائم نہ ہو. پوروں کا زور ہے کہ اسلامی حکومت قائم نہ ہو. لیکن جب تک اسلامی حکومت قائم نہیں ہوگی اسلام کا صحیح نقشہ ہی نہیں آئے گا. اور جو کچھ غلط باتیں ہم سن رہے ہیں سب پروپیگنڈا ہے، سب جھوٹ ہے. جو ظالم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے سب جھوٹ ہے، ارادے سے جھوٹ پھیلا رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دل میں تمنا ہو کہ اللہ کا جھنڈا بلند ہو، اللہ کا دین کا جھنڈا بلند ہو. حضرت حسین جیسے جذبوں کے ساتھ ہم جیے، حق غالب ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان یہ محرم کا یہ پیغام یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب وہ جان دینے کی بات تو دل میں رکھنا ہے، مگر اب پیسہ دینے کا وقت ہے. یہ لاک ڈاؤن، لمبا لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بہت زبردست اثر جو پڑا ہے وہ دینی سرگرمیوں پہ پڑا ہے. مدرسوں پہ بہت بڑی مار پڑی ہے. ہمارے ہندوستان، پاکستان، ہمارے بر صغیر میں
اسلامی حکومتوں نے تو اسلام کو قائم نہیں رکھا، مدرسوں سے اسلام قائم رہا۔ آج جو بھی بہار ہے، اگر علماء نہیں پیدا ہوتے، دین باقی نہیں رہتا، تو امت کس دین سے جڑتی؟ دین کا علم باقی نہیں ہوتا تو تبلیغ جماعت کون سا دین بیان کرتے، اور کوئی بھی جماعت کون سا دین بیان کرتی؟ جب دین ہی باقی نہ رہا، دین کے علوم ہی باقی نہیں رہے تو کیسا بیان کرتے؟ ان علوم کو باقی رکھا ہے اللہ نے مدارس کے نظام کے ذریعے سے۔ پوری امت کی بقا ان مدارس پہ ہے، اور ہوا یہ ہے کہ ان لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے مدارس بند بھی رہے ہیں۔ کیسا رہے ہوں گے اساتذہ بغیر تنخواہ کے، آپ سوچئے۔ مسجدوں کو بھی بہت دھکا پہنچا ہے مختلف مقامات پر، مسجدوں کے ائمہ کی تنخواہیں، مسجدوں کے مؤذنوں کی تنخواہیں اور مدارس کی تنخواہیں، نظام بہت چرمرا گیا ہے، بالکل ٹوٹ گیا ہے۔ بڑے بڑے مضبوط ادارے جہاں ہزاروں طلبہ پڑھتے تھے، جہاں کا کروڑوں کا خرچ تھا، ایک چھوٹی موٹی ریاست تھی وہ دین کی، وہ سب متاثر ہو گئے، سب ڈھیلے پڑے ہوئے۔ اب ماشاءاللہ پھر سے جو ہے فضا کھلی ہے، اللہ کرے کہ تیسرا لاک ڈاؤن نہ ہو، انشاءاللہ امید ایسی ہے کہ نہیں ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ پھر سے اپنی کمائی کی مصروفیات میں لگیں، ذرا زندہ دلی سے کمائیں، جوش کے ساتھ کمائیں، مایوسی اپنی ختم کریں، اور پھر پہلی توجہ ہم دیں دینی اداروں کو اور مساجد کو۔ ہر جگہ ایک جیسا، شہر کی مسجدوں کی بات الگ ہے، ایک گلی میں اتنے مالدار ہوتے ہیں کہ وہ شہر کو، مسجد کو سنبھال سکتے ہیں، لیکن اضلاع میں، دیہاتوں میں پوری بستی مل کے نہیں سنبھال سکتی، اتنے غریب لوگ ہوتے، اتنے چند مکانات ہوتے ہیں۔ اور مدارس کا نظام جو ہے کتنا خرچ کا ہے، ہم لوگ اپنے 4-5 بچے پالنے کے واسطے اتنے پریشان رہتے ہیں، وہ مدرسے والا محتم بیچارہ 100 بچوں کو لا لیتا، خود اس کے گھر میں دال روٹی نہیں رہتی، ان کے کھانے کا، ان کے رہنے کا، ان کے کرنٹ کا، سب کا انتظام کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ آپ دل پہ لو کہ سوچیں تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو ہم اپنے گھروں کو یہ اپنا گھر نہ سمجھیں، ان مدرسوں کو اپنا ذاتی گھر سمجھیں، اس کو اپنے خرچ میں شامل کریں۔ اپنے اطراف کے مدارس کا آپ خبر لیجئے، اس کے ناظموں سے ملیے، پھر سے وہ لوگ کیسے سرگرمیاں شروع کرنا چاہ رہے ہیں، ملیے۔ دین کی بقا ہی ہماری بقا ہے، پھر ہمارا پیٹ چلتا رہے یہ کافی نہیں۔ تو بہرحال اس وقت بھی جو ہے ایک مدرسہ ہے، مدرسہ عربیہ شمس العلوم، مظفر نگر یوپی، وہاں کی ایک بہت مشہور شخصیت ہے، بڑی مؤثر شخصیت ہے، تو بہت بڑا ادارہ انہوں نے قائم کیا، لیکن اب حالات یہ ہو گئے کہ بڑے بڑے لوگ بھی جو ہے وہ اپنے مدرسوں کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، اس لیے کہ جیب تو نہیں چلاتے تھے نا، پبلک دینے کے قابل نہیں رہی۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا مدرسہ ہے، قدیم تعلیمی ادارہ ہے، جس میں تقریباً 800 طلبہ زیر تعلیم ہیں، اور مدرسے کا سالانہ خرچ تعمیرات کے علاوہ 1,17,00,000 روپے ہے۔ تو اس کے ذمہ داران آئے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ دل والوں کی مسجد ہے، ذرا اے سی کی مسجد ہے، ذرا یہاں کھاتے پیتے لوگ ہیں، یہ لوگ یہ فکر کریں گے، یہ سوچ کے آئے ہیں۔ اب آپ کے سینے میں کتنا دل ہے، وہ اللہ سے دعا کیجئے کہ نماز پڑھتے پڑھتے تو دل پھر سے دل بن جائے۔ بزدلی، مایوسی، کنجوسی، بخیلی، یہ بخیلی تو مسلمان میں رہ نہیں سکتی۔ حضور نے فرمایا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے دل میں ایمان بھی ہے اور چوری بھی ہو جائے اس سے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان بھی ہے، تھوڑی دیر کے لیے زنا ہو جائے، لیکن ایمان ہو اور اسی دل میں کنجوسی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ دونوں کا رشتہ جمتا نہیں۔ تو اللہ کے نام پہ خوب کمائی، خوش خرچ کیجیے، قرضہ لے کے خرچ کیجیے دین پر، پھر کما کے ادا کیجیے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ ایک بڑے مدرسے کے لوگ بڑی امیدوں سے آئے ہیں، آپ ان کا تعاون کریں۔ یہ لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہیں، جاتے ہوئے پھر گھر جا کے بھی آپ سب پیسے لے کے تو نہیں آئے ہیں، گھر سے بھی لا کے ان کا تعاون کیجیے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے علاقے میں جہاں بھی مدارس ہے، آپ ذرا پتہ کیجیے حافظوں کا کیا حال ہے، کیا ہے، ذرا پتہ کر کے آپ اس کو اپنے ذاتی بجٹ میں اس کو شامل کر کے، فی الحال مدرسوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب یہی ہمارے لیے محرم ہے، یہی حضرت حسین کا اتباع ہے فی الحال، کہ ہم پہلے مدارس کو اپنے مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اللہ کے لیے جینے، اللہ کے لیے مرنے، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے جذبے نصیب فرمائے، اور یہ کامیابی کا سودا ہے، اس سے دنیا میں بھی چمکیں گے، آخرت میں بھی چمکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔